وہ نبیوں کے طریقے پر چل رہا ہو. یاد رکھیے صبر کر پانا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کی مضبوطی چاہیے. بزدل انسان، کمزور انسان کے بھی صبر نہیں کرتا. صبر کرنے والا یہ سوچ کر کے صبر کرے کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اللہ نے کتنے نبیوں کو بھیجا، سب نے صبر کیا. کتنی آزمائشیں ان کی زندگیوں میں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، انہوں نے صبر کر کے دکھایا کہ صبر میں نجات ہے، صبر میں کامیابی. مثال اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، نام ان کا حضرت ایوب علیہ السلام. بہت بڑے پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. بیمار ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 11 سال بیمار رہے. کتنے سال بیمار رہے؟ 11 سال. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 18 سال بیمار. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں. اور بیماری اتنی بڑھی کہ گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. گاؤں والوں نے گاؤں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو باہر کر دیا. کتنے سال بیمار؟ 18 سال. اللہ کا یہ بندہ بیمار ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اور کہتے ہیں کہ مصیبت میں اگر اپنے ساتھ نہ کھڑے ہو تو انسان بے موت مر جاتا ہے. اس مشکل گھڑی میں، اس تکلیف کے عالم میں سب نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا. پر زبان سے حضرت ایوب نے ایک بار بھی کلمہ شکوہ ادا نہیں. 18 سال بیمار. اللہ اکبر. ہم اگر 2-4 دن کے لیے بیمار ہو گئے تو ہمارے صبر کا اور ایمان کا عالم یہ ہے کہ پورا علاقہ، پورا محلہ جان جاتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار. اور شکوے شکایت اتنے کہ اللہ کی پناہ انسان بھول جاتا ہے. زندگی بھر اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے. 2-4-10 دن کے لیے مصیبت آئی، تکلیف آئی، بیمار ہوا، انسان شکوے کرنے لگتا ہے. مجھے ایک قصہ یاد آیا. صالحین کے تذکرے میں آتا ہے، بڑا خوبصورت قصہ سنانے جا رہا ہوں. نیک لوگوں کے قصے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ اچھے لوگ جا رہے تھے، ایک بستی سے گزرے. جب ایک بستی سے گزرے تو روڈ کے کنارے ایک آدمی کو دیکھا. یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر، مصیبتوں پر اور تھوڑے دنوں کی بیماریوں پر ہم گھبرا جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہاں دیکھیں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے روڈ کے کنارے. یہ کچھ اچھے لوگ جا رہے تھے، وہاں پہنچ کے رک گئے. اس آدمی کو دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نہیں ہیں. اس کے جو آدمی روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اس کے دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں، چھت بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. انہوں نے دیکھا، کہا یا اللہ، ہاتھوں سے محروم ہے، پیروں سے محروم ہے، آنکھوں سے محروم ہے، گھر سے محروم ہے، ہمدردوں سے محروم ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہے، سورج کی روشنی سے جلا رہی ہے، ہواؤں کے تھپیڑے اسے پریشان کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھا پرندے اس کے سر کو نوچ رہے ہیں پر بھاگ نہیں پا رہا ہے. ارے بھاگے کیسے، پیر جو نہیں ہے. دیکھا ان پرندوں کو بھگا نہیں پا رہا ہے کیونکہ ہاتھ نہیں ہے. جب دیکھا تو کہا اے ہمارے مولا، اے میرے مالک، ہم نے اپنی زندگی میں اتنا پریشان حال اور اتنا مجبور اور لاچار انسان کبھی نہیں دیکھا. لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا پریشان حال، اتنا مجبور انسان نہیں دیکھا. بالکل صحیح بات ہے. ایک ایسا آدمی اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ پریشان حال آدمی اور کون ہو سکتا. جب یہ آواز اس کی ان لوگوں کی اس کے کانوں میں گئی تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اندھا ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے، پیروں سے محروم ہے، چل نہیں پا رہا ہے، ہاتھوں سے محروم ہے. اس نے جب سنا تو کہا اللہ کے بندو ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، سنو، تمہیں کیا لگتا ہے میں پریشان
اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دل صحیح سالم دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہاتھ نہیں تو کیا ہوا، پیر نہیں تو کیا ہوا، آنکھوں کی روشنی نہیں تو کیا ہوا، رہنے کے لیے گھر نہیں تو کیا ہوا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تو کیا ہوا، میرا کوئی ہمدرد، میری کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تو کیا ہوا۔ سنو، الحمدللہ الذی جعل قلبی خاشعا، اللہ نے دل تو صحیح سالم بنایا ہے، اس دل سے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر دل نہ دیا ہوتا، اسے صحیح سالم نہ بنایا ہوتا، تو اللہ کا ڈر میرے دل میں کیسے آتا؟ وَجَعَلَ لِسَانِي ذَاكِرًا، سنو، اللہ نے دل کے ساتھ ساتھ میری زبان کو صحیح سالم بنایا ہے، اللہ نے میری زبان کو ٹھیک رکھا ہے، اس زبان سے میں سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں، اللہ سے رو لیتا ہوں، اللہ کو یاد کر لیتا ہوں۔ اگر زبان نہ دی ہوتی تو میں اللہ کو یاد کیسے کرتا؟ اگر زبان چھین لی ہوتی، اس زبان کے جیسی نعمت سے بھی اگر اللہ نے چھین لیا ہوتا تو میں اللہ کو یاد کیسے کر پاتا؟ زبان تو صحیح ہے، دل تو صحیح ہے، اللہ کا ڈر تو ہے، زبان تو ہے، اللہ سے رو تو لیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں، تو وہ استغفار کر لے۔ وَجَعَلَ لِسَانِي ذَاكِرًا، دل بنایا، زبان صحیح بنائی ہے، اس سے اللہ کو یاد کرتا۔ ہم کتنا کرتے؟ ہماری مجلسیں غیبت کی مجلسیں ہیں، ہماری مجلسیں چغلخوری کی مجلسیں ہیں، ہماری مجلسیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی مجلسیں ہیں۔ ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہے، ہماری زبان کا استعمال کیسا ہوتا ہے، یہ کچھ کہنے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کو اپنا واسطہ۔ الحمدللہ الذی جعل قلبی خاشعا ولسانی ذاکرا واعدائی علی البلاء صابرا، اور اللہ نے جو مصیبتیں مجھ پر نازل کی ہے، کم از کم میرے جسم کو اس لائق تو بنایا ہے کہ میں ان مصیبتوں پر صبر کر سکوں، ان مصیبتوں پر میں صبر کر سکوں، اتنی ہمت تو اللہ نے دی ہے۔ اور سنو، یہ تو آنکھوں کی بات ہے، یہ تو پیروں کی بات ہے، یہ تو ہاتھوں کی بات ہے، یہ تو بہت معمولی ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سنو، وَلَوْ صُبَّتْ عَلَيَّ الْمُصِيبَةُ صَبًّا لَصَبَرْتُ اللہ کی قسم، اللہ نے تو آنکھیں نہیں دی ہے، پیر اور ہاتھ نہیں دیے، یہ تو بہت کم چیزیں ہیں۔ اگر دنیا کی ساری مصیبتیں اللہ مجھ پر ڈال دے، لَصَبَرْتُ تاکید کے ساتھ اہل علم سمجھ سکتے ہیں، میں ضرور صبر کروں گا، میں ضرور صبر کروں گا، میں ضرور صبر کروں گا۔ ایک بار بھی زبان سے کلمہ شکوہ اور حرف شکوہ ادا نہیں، اور وَمَسْتَبْتُ لَهُ إِلَّا حُبًّا، اور میری محبت اللہ سے کبھی کم نہ ہوگی، میری محبت اللہ سے کبھی کم نہ ہوگی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک ایسا انسان ہے، دکھوں کا مارا ہے، تکلیفوں کا مارا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے، پر ایمان ایسا ہے کہ ہزاروں کا ایمان ایک ترازو پر اور اس کا ایمان ایک ترازو پر بھائی۔ صبر کا عالم یہ ہے، ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ ایک بار بھی شکوہ حرف شکوہ ادا نہیں کرتا۔ ہم اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ نے اتنا کچھ دیا، اللہ نے نعمت ہدایت سے سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے ہاتھ پیر دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، اللہ نے دل دیا، اولاد کی نعمت دی، بیوی دی، گھر دیا، سب کچھ دیا۔ کچھ دنوں کی پریشانیاں ہیں، برداشت کر لیجئے، کچھ دنوں کی تکلیفیں صبر کر لیجئے، صبر میں بھلائی ہے، صبر میں خیر ہے، صبر میں برکت ہے، صبر میں نجات ہے، صبر میں کامیابی۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار ہے، ایک بار بھی زبان سے شکوہ ادا نہیں کیا، اور جب ہاتھ اٹھے تو جانتے ہو کیا کہا؟ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یہ دعا یاد کر لی تھی،
یہ دعا یاد کر لیجئے، نمازوں میں شامل کر لیجئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب اس نے پکارا اے میرے مولا میں مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، دکھوں میں ڈوب چکا ہوں، پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اور ضر کا دو معنی ہے یہاں پر، یہ جو زر تھا یہ جسمانی بھی تھا روحانی بھی تھا، یہ فلسفہ ہے، تفسیر پڑھیے۔ کہا ضرر صرف بیمار نہیں ہوا ہوں، میرے مولا ایسا نہیں ہے کہ یہ تکلیف صرف بیماری والی ہے، روحانی بھی تکلیف ہے، سب نے ساتھ بھی چھوڑ دیا، کوئی ہمدرد کھڑا نہیں ہے میرے ساتھ۔ اتنی بڑی آزمائش میں بیوی کو چھوڑ کر کے ایوب کے ساتھ کوئی نہیں، اپنی تکلیف کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العالمین کو پکارا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کو اگر کوئی انسان مصیبت کا مارا اپنے سامنے رکھ لے، اللہ کی قسم کبھی اس کی زبان سے شکوے کا کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ اور ایوب نے پریشانی میں کیسے پکارا ہے یہ طریقہ بھی سیکھنا ہے تو حضرت ایوب سے سیکھنا ہے۔ رب انی مسنی الضر، رب کو پکارا، کسی اور کو نہیں۔ اللہ مجھے پہنچی ہے تکلیف پریشانی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا، کہا یہ اللہ رحم کرنے والا کرم کرنے والا تو ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں پر تاثیر نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ سچائی، دلوں کی سچائی نہیں ہے۔ ایوب کے ہاتھ اٹھے، یہ دعا ہوئی، جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، سب کچھ اللہ نے چھین لیا تھا، اللہ نے کہا اور کچھ برجلک، ایوب تیرے دکھوں کے دن ختم ہو گئے، تیری پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے، اب اور نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، کہا زمین پر پیر مارو، پیر مارا، چشمہ ابل پڑا، کہا نا مختصر بارد مشرب، کہا دنیا کے ڈاکٹروں نے کہا ہے اس کا علاج نہیں ہوگا، میرے پاس اس کا علاج ہوگا، کہا اس میں غسل کر لو اور اس کا پانی پی لو۔ اللہ کی قسم غسل کیا، پانی پیا، ظاہری باطنی جتنی تکلیفیں تھی لمحوں میں ایک پل میں ساری چیزیں ختم۔ صبر کا انعام، صبر سیکھنا ہے ایوب سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایوب کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کتنا اچھا ہے میرا بندہ ایوب، کتنا پیارا ہے، کتنا بہترین ہے میرا بندہ ایوب، انہ اواب، کتنا فرما بردار ہے، کتنا مطیع ہے، کتنا میرے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہے میرا بندہ ایوب۔ قرآن کریم میں اللہ نے صبر کی جتنی تعریف اور جتنی خوبصورت انداز میں تعریف ایوب علیہ السلام کی ہے، ویسی کہیں کوئی مثال نہیں ہے۔ تو صبر ہم اس لیے بھی کریں کہ صبر کرنا یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، نبیوں نے صبر کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے قصے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہمارے امام، آپ کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے۔ جو لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر گھبرا جاتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی زندگی تو دیکھ لیں۔ آپ نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، آپ نے کتنے دکھوں کو برداشت کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، پیغمبر جب پیدا ہوئے تو باپ نہیں ہے، یتیم ہو گئے اللہ نے۔ اور یتیمی کا درد جانتے ہو؟ یتیمی کا درد اس سے پوچھو جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اسے کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، سماج میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ایک یتیم بچہ اپنے بچوں کو ایک باپ کتنی محبت کرتا ہے، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے جو یتیم ہے اس کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہوگا؟ وہ جب دوسرے بچوں کو دیکھتا ہوگا بہتر کپڑوں میں، بہتر چیزوں میں، بہتر ساری چیزوں میں، کیا وہ کڑتا نہیں ہوگا؟ کیا وہ تڑپتا نہیں ہوگا؟ محسوس کرو اس
جانتے تھے یتیم کا درد کیا ہوتا ہے، یتیم کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یتیمی کا مرض کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی فرماتے تھے، نبی کی زندگی میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر جب یتیم بچوں کے پاس سے گزرتے، سرکار مدینہ اتنا بڑا پیغمبر ہے، بچوں کے پاس رک جا رہا ہے، سلام بھی کر رہا ہے، بچوں کے سروں پر دست شفقت بھی پھیر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا پیغمبر کہ میں بھی یتیم تھا، اس یتیمی کا درد۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، فرمایا تھا جو یتیم کی کفالت کرے گا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، فرمایا تھا جو یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا۔ مصطفیٰ کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا صورتحال یہ ہے کہ لوگ یتیموں کا مال تک ہڑپ کر کھاتے ہیں، انہیں اور کوڑی کوڑی دانے دانے کا محتاج۔ یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے، یہ کب تک کھاؤ گے، کب تک مزہ کرو، آنکھ بند سارا کام۔ نبی فرماتے انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا کہ یتیم کی خبر گیری اور یتیم کا خیال رکھے گا، کہ وہ جانتے تھے یتیم کا درد کیا۔ پیغمبر پیدا ہوئے باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا، یتیم تھے ابھی درے یتیم ہو گیا پیغمبر، باپ نہیں ماں بھی چل بس، ماں بھی چل گئی۔ میں نے کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ماں انتقال کر جاتی ہیں، کبھی دیکھو، کبھی ان سے بات کرو، کبھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرو۔ مصیبت یہی ختم نہیں ہو رہی ہے، ساری ذمہ داری کس کے سر آ گئی؟ دادا کے۔ 8 سال کے ہوئے پیغمبر، دادا بھی چل بس۔ بات یہی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، کفالت کی ذمہ داری آ گئی چچا کے اوپر، چچا نے پالا پوسا خیال رکھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا، بہت زیادہ محبت کرنے والی آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ خدیجہ جن سے پیغمبر اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی سرکار مدینہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت خدیجہ کا تذکرہ اللہ کے رسول ان کی وفات کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے ہم سب کو چڑ ہو جاتی تھی اور کہہ پڑتے اللہ کے رسول آپ کیوں اس بڑھیا کا اتنا تذکرہ فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے عائشہ تجھے کیا معلوم خدیجہ کتنی بڑی چیز ہے؟ ارے خدیجہ تو وہ تھی جب دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، خدیجہ نے اپنا لیا تھا۔ جب سب نے اپنے دروازے مجھ پر بند کیے، خدیجہ نے اپنے خزانے مجھ پر کھول دیے تھے، میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد آپ کے پیارے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اسی لیے یہ بند رکھیے گا، یہ بھی بند رکھیے گا، اسی لیے اس سال کو خدیجہ کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو مورخین نے عام الحزن کا سال دیا ہے، غم کا سال کا۔ نبی پر یہ کے بعد غموں کے پہاڑ، اور سنو دعوت کے نتیجے میں نبی کو مارا گیا، گالیاں دی گئی، شاعر کہے گئے، مجنون کہے گئے، دیوانے کہے گئے، پاگل کہے گئے، جادوگر کہے گئے، مار کھائی، سب برداشت کیا، سب کیا۔ شیب ابی طالب میں تاریخ سے اگر دلچسپی ہے تو کبھی پڑھنا، سیرت کا یہ باب کھولنا، ابو شیب ابی طالب خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دنوں تک؟ 3 سال تک 1000 سے زیادہ دنوں کا لاک ڈاؤن تھا۔ لاک ڈاؤن کو محسوس کیا ہے نا؟ اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا 3 سال، 1000 سے زیادہ دن۔ نہ نبی سے، نبی کے خاندان سے کوئی بات کرے گا، نہ رشتہ رکھے گا، نہ کھانے پینے کی چیز انہیں کوئی دے گا، نہ بیچے گا، اور نہ ان کے گھر میں کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ان کے دکھ سکھ میں کوئی شریک ہوگا۔ نبی اور آپ کے خاندان کا مکمل۔ اور شیب ابی طالب کی وہ جو کہانی ہے وہ ذکر کرنے کا تو وقت نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر اس کو پڑھو گے کلیجے پڑ جائیں گے، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ
گیا، بچے تڑپتے تڑپتے سوکھ گئے، لوگ کھجور کی گٹھلیاں چوس کر پکایا کرتے تھے، 1000 سے زیادہ دنوں کا لاکھاؤ، پوری زندگی تنگ ہو گئی محمد رسول اللہ آپ کے گھرانے پر نبی نے سب. اس کے بعد نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی. یہی بات ختم کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ بھی شاید کمپلیٹ ہے. اللہ نے نبی کو 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹے دیے. نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا. کون کون؟ زینب کا انتقال ہوا نبی کی زندگی میں، رقیہ کا انتقال ہوا، ام کلثوم کا انتقال. یہ درد بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، جھیلا ہے، برداشت کیا. 2 بیٹے ہوئے، دونوں بیٹے نبی کے انتقال کر گئے. اولاد کا دکھ بڑا دکھ ہوتا ہے. کہتے ہیں سب سے بڑا جنازہ جوان بیٹے کا جنازہ یا اولاد کا جنازہ ہوتا ہے نبی کریم. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک بوڑھے باپ کے کندھے پر اس کی اپنی اولاد کا جنازہ. یہ درد بھی محمد رسول اللہ نے جھیلا ہے، برداشت کیا. 3 بیٹیاں، 2 بیٹے نبی کے چلے گئے دنیا سے. یہ تکلیفیں بھی جنہوں نے اپنی اولادوں کو کھویا، اپنے بچوں کو، اولاد کو، بیٹوں کو کھویا ہے، وہ جان سکتے ہیں یہ درد کتنا بھیانک. اللہ نے نبی کو ایک اور بیٹا دیا، نام ہے اس کا ابراہیم. 1.5 سال کی عمر ہوئی، 1.5 سال کی عمر ہوئی. صحیح بخاری میں پورا قصہ مذکور ہے. 1.5 سال کی عمر ہوئی، بیٹا بیمار پڑ گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ موت کی علامتیں طاری ہو گئی. نبی کو خبر دی گئی، یہ اللہ کے نبی آپ کا بیٹا بچنے والا نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہے، حالت بہت نازک ہے، چل کر کے دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی آئے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا. 1.5 سال کا بیٹا گود میں ہے، بیمار ہے، آخری وقت ہے، موت کی علامت ہے. انسان اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں. خود تکلیفیں برداشت کرے، اپنی اولاد کو کبھی تکلیفوں میں برداشت نہیں کرتا. نبی نے اپنی گود میں اٹھا لیا. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ بھی یاد رکھو، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمیاں ہیں کہ مصیبت کے عالم میں رونا یہ عیب ہے. مصیبت کے عالم میں آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا یہ عیب ہے. غلط. آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ عیب نہیں ہے. عیب یہ ہے کہ زور زور سے چلا کر کے رویا جائے اور خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرنا، گلے سینہ پھاڑ کے رویا جائے، نوحہ کیا جائے، ماتم کیا، یہ بے صبری کی دلیل ہے. آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ عیب نہیں ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. جب نکلے آنسو، حضرت عبدالرحمن ابن عوف بغل میں تھے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ بھی رو رہے ہیں. وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو. آپ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ نبی کے بیٹے نے نبی کی گود میں دم توڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انہا رحمہ جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ الرحمہ. کہا یہ عبدالرحمن، یہ رحمت کے آنسو، یہ آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا یہ نرمی کی دلیل ہے. آنسوؤں کا نکلنا یہ نرم انسان، نرم دل انسان کی پہچان ہے. اس میں عیب نہیں ہے، یہ بے صبری کی دلیل نہیں ہے. آنسو تو نکلیں گے جب دل غمگین ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہے، دل روتا ہے، یہ تو ہونا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا یا ما يرضي ربنا. کہا میرے بیٹے ابراہیم تو ہم سے چلا گیا، تو چلا گیا ہمیں چھوڑ کے، تیرے جانے سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی ہیں. والقلب يحزن، تو ہمیں بڑا عزیز تھا،
रब्बना, इस मुसीबत की घड़ी में, इस तकलीफ के आलम में पैगंबर ने फरमाया हम वही कहेंगे, वही कलिमा अपनी ज़बान से अदा करेंगे जिसकी इजाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे अल्लाह नाराज हो। पैगंबर की पूरी जिंदगी मक्की जिंदगी हो, मदनी जिंदगी हो, नबी की आजमाइशों में गुजरी है, आजमाइशों पर आजमाइशें गुजरी, पर नबी ने सब्र किया। बेटा गोद में है, दम तोड़ चुका है, उस मौके से भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में भी हम तेरी नाराजगी का कोई कलिमा अपनी ज़बान से अदा नहीं करें। हम और आप सोचें, गौर करें, जिस नबी के हम मानने वाले हैं, जिस नबी की हम बात करते हैं, जिस नबी की हम इताअत करते हैं, कभी हम सोचते हैं उस नबी की जिंदगी का मामला, उस नबी ने कितनी तकलीफें और कितनी परेशानियां झेली हैं, और उन परेशानियों पर नबी का मौक़िफ़ और नबी का रवैया कैसा होता था, ये हमने कभी पढ़ा है या हमने कभी जानने की कोशिश। आज हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, सब्र का दामन टूट जाता है, और उसके बाद एक अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद हम कहते हैं हम सब्र। याद रखिए, सब्र ये नहीं है वक्त के साथ सब्र हो जाता है। सब्र का मफ़हूम, अगर रहमत चाहते हो, वो इनामात चाहते हो जो अल्लाह ने जिक्र किए हैं, तो वैसे सब्र करना होगा। इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, जैसे मुसीबत आई, जैसे परेशानी आई, शिकवे का एक कलिमा भी ज़बान से नहीं, हम अल्लाह के फैसले से राजी हैं। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाइए, यही असल सब्र है। ये नहीं कि पहले चिल्ला लीजिए, चीख लीजिए, कपड़े वगैरह फाड़ लीजिए, सीना उना पीट लीजिए, और उसके बाद जज़ा फज़ा करने के बाद उसके बाद कहिए हम सब्र कर रहे हैं। ये सब्र नहीं है, इसका कोई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक औरत एक कब्र पर थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और उसका कोई अजीज मर गया था। वहां कब्र पर उसकी खूबियां बयान करके रो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए औरत इन्नमा सब्र, ए औरत ऐसा ना करो, ये गलत है, सब्र के खिलाफ है। उसने कहा अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रसूल को नहीं पहचानता। मौलवी साहब सब्र की वसीयत करते हैं, मौलवी साहब आप अपनी बात अपने पास रखिए। किसी मौके पर किसी बुजुर्ग ने नसीहत कर दिया, बेटे ये सब जिंदगी का हिस्सा है, नशेबो फराज, ज़वाल, उतार चढ़ाव, उरूज, कामयाबी नाकामी, दुख सुख जिंदगी का हिस्सा। बड़े मियाँ अपनी नसीहत आप अपने पास रखिए, ये सब गलत है। नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, दीन की मजलिसों में शिरकत करने वाला, पैगंबर की तालीमात को अपनाने वाला अगर ऐसी बात कहता है तो गोया कि उसकी तरबियत सही से नहीं। प्यारे नबी को जब उसने कहा तो पैगंबर इतना प्यारा पैगंबर था, अल्लाह की कसम इतनी बात उसने कही, नबी उसके मुंह ना लगे। एक बात ये भी समझ में आई कि कभी ऐसा सावका हो जाए, लगे कि मामला आगे ठीक ठाक नहीं, मुंह मत लगिए, चले जाइए। नबी चले गए। सहाबे किराम ने उससे कहा, बेवकूफ औरत, तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रही थी? कौन थे वो? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परेशान हो गए। अल्लाह, नबी की शान में बेअदबी है ना, नबी की शान में बेअदबी है, गुस्ताखी है। गुस्ताखी तो ये है कि नबी अगर बात कर रहे हो तो तेज आवाज में, नबी सी आवाज पर आवाज नहीं बुलंद कर सकते। नबी के सामने तेज आवाज करना बेअदबी है। उसने तो बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ी हुई आई, कहा अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी थी। बेटा मर गया था, दुख बड़ा था, तकलीफ बहुत बड़ी थी, सब्र ना हुआ, बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो अगर सब्र का इनाम चाहती हो तो सुनो, इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला। सब्र ये है कि जैसे ही मुसीबत नाजिल हो अल्लाह के फैसले पर सरे तस्लीम हो। तो हमें सब्र करना है, इस अंदाज का सब्र करना है, तब जाकर के अल्लाह के कलाम की बरकतें और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों में जो फजीलतें वारिद हैं, जो सवाब वारिद है और जो रहमतों और बरकतों का तज़किरा है वो हमको हासिल होगा। मेरे ख्याल से मेरी गुफ्तगू का वक्त जो दिया गया था मुझे वो ख़त्म हुआ। बस इतनी सी बात
کہ انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں سے عبارت ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ کوئی نعمت دے ہم اترائیں نہ، اسے یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جب حالات بدل جائیں، ناگفتہ بے ہو جائیں، معاملات برعکس ہو جائیں، ایسی صورت میں ہم صبر کو لازم پکڑیں، صبر کو اختیار کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں برکت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کے حوالے سے جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا مشتاق احمد بدری صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کے خطاب میں سوز و گداز تھا، کرب تھا، درد تھا۔ آپ نے انبیاء کرام، صحابہ و صحابیات، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے واقعات اور صبر و آزمائش کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے گزشِ گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ صبر ایوب کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر جو ذکر ہے، بہت سارے مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں تفسیروں میں لکھا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کو آزمایا گیا، ابتلا و آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن آپ نے قدم قدم پر صبر کیا۔ بہرکیف ایک بات جو مدنی موصوف نے ذکر کیا ہے کہ کرونا اور لاک ڈاؤن میں بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگوں کو ہم سے چھین لیا گیا۔ یہ حقیقت ہے۔ خاص طور سے میں جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو معلوم بھی ہیں، اگر نہیں معلوم ہے تو میں آپ دہانی کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر سب سے سلگتا ہوا موضوع ہے، سب سے سلگتا ہوا موضوع۔ بہت ساری تقریریں تو ہم روز مرہ سنتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبات، دعوتی و تبلیغی تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیکن سب سے سلگتا موضوع ہمارا ہے فتنہ ارتداد۔ فتنہ ارتداد، اگر اس فتنے کو روکا نہیں گیا تو یقین مانیے آنے والے ایام سے اس قدر آپ گزرنا ہوگا کہ جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ملک کے حالات ناگفتہ بھی ہیں، وہ تو ہم جانتے اور دیکھتے بھی ہیں۔ کسی ریاست میں مسلمانوں کی زندگی کو دوبھر کر دیا گیا ہے، عرصہ حیات کم کر دیا گیا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ لیکن سب سے سنگین مسئلہ ہمارا یہ ہے، چاہے شہر ہو، چاہے دیہات ہو، چاہے قصبہ ہو، ہر شخص اپنے گھر کی خبر لے۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے احوال، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ جنت جہنم تو کل کی بات ہے، موجودہ دور میں ہم نے اپنے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے۔ اگر کوئی خاتون گھر کی دیندار نہیں ہے تو ان کے گھر کا حال آپ جان سکتے، دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو۔ آج فتنہ ارتداد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹیاں، جو میں جس جانب توجہ دلا رہا ہوں، ہماری بیٹیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کے نام پر کالجوں، یونیورسٹیوں کا جو رخ کرتی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بے شک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغیر محرم کے 4-5 گھنٹہ سفر کرتی ہے، ٹرینوں میں، بسوں میں یا ذاتی گاڑیوں میں جا کر کے کالجوں میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ ارتداد بہت بڑا بڑھ رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں، ایک کوڈ کی میں بات بتا رہا ہوں، میڈیا سے میرا تعلق ہے، اردو ٹائمز کا میں رپورٹر بھی ہوں اور الحمدللہ پوری خبر میں دیتا ہوں۔ بہت سارے آپ چلے جائیے کوڈ میں، دیکھ لیجئے کہ ایک کوڈ میں 200-300 مسلم بچیاں نان مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ آسمان سے وہ بیٹیاں بہنیں نہیں آتی ہیں، بلکہ ہمارے سماج کی لخت جگر ہیں، ہمارے سماج کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سماج کی بہنیں ہیں۔ اگر یہ روکا نہیں گیا تو بہت بڑے فتنے پیدا ہوں گے، ہو بھی رہے
पढ़ा रहे हैं, जिनको क्या हम बेटियों को मुलाजमत अखियार की तरह मुलाजमत करवाना चाहते हैं, क्या हम बेटियों को बेपर्दा समय महफिल बनाना चाहते हैं? कुरान पाक में कहा गया है वकरना फी तुमना, अपनी औरतों को अपने घर में गाड़ करके रखो, घर में पड़ी रहे। अगर जवान हमारी बेटी हमारी बहन 22 साल 23 साल 18 साल की गैर महरम के साथ में सफर कर रही है, जा रही दूर दराज, क्या खबर वो कॉलेज जा रही है या किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, किसी का शिकार हो रही है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है भाई साहब। बहुत संगीन मसला है जो नाकाबिले बयान है। एक कोर्टों में 700 500 बच्चियां हमारी गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं और माँ बाप के ठुकरा रही हैं, अपनी शराफत का अपनी जो है जनाजा निकलवा रही हैं। ये कहती है कि हम लॉयर बन गए हैं, हम डॉक्टर बन गए, इसलिए हमको डॉक्टर लगना चाहिए, हमको वकील वाला रखना चाहिए, आला तालीम याफ्ता रखना चाहिए। आज हमारे मुस्लिम समाज के अंदर, हमारे मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों की तादाद आप देख लीजिए, चाहे वो शहर हो, गांव हो, देहात हो, तालीम जो हासिल कर रही हमारी बच्चियां हासिल कर रही है, खौफ डर हो या किसी वजह से हासिल कर रही है। बच्चे कॉलेजों में जिस तरह जाते हैं, पढ़ाई से उंगली लगाओ और मेहनत शौक से नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप लोग गौर फिक्र करें और सोचें, इसका हल तलाश करें, निकालें। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं जरूर, बच्चियों को मुलाजमत नहीं करानी आपको है कि बड़े पैमाने पर कहीं जो है नौकरी दिलवा ली है, कहीं कुछ करा ली है। इसलिए अगर बच्चियों को तालीम दिलाना चाहते हैं, मेरी माएँ बहनें गौर से सुन ले। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक मर्द एक फर्द की इस्लाह कर सकता है, एक मर्द एक फर्द की इस्लाह कर सकता है और एक औरत पूरे घर की इस्लाह कर सकती है, पूरे समाज और माशरे की तस्वीर और इर्तिका में अहम रोल अदा कर सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की हमारी माएँ बहनें कान खोल के सुन ले कि अगर कोई माँ है तो अपनी छोटी बहन को या अपनी बेटी को देखे कब वो घर से निकलती है, स्कूल के लिए जाती है, कॉलेज जाती है, कितने बजे वो घर वापस आती है। बहुत से हमारी बेटियां धोखा देती है अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को धोखा देती है तालीम के नाम पर कि आज हमारा एक्स्ट्रा क्लास हो गया था सर, बहुत टाइम बता रहा हूँ, हमारे इल्म हज़रात बैठे हुए हैं, बहुत सारी बच्चियां, इसलिए मैं छोटा एक स्कूल चलाता हूँ, मुझे तजर्बा है, देखता हूँ जो धोखा जो फैल देती हमारी बच्चियां, वो आंखों में धूल झोंकने के बराबर का काम करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर माँ दीनदार है तो घर का माहौल दीन पसंद होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, घर का माहौल खराब। अगर औरत दीनदार नहीं है तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। लाख तकरीरें कराए, लाख जलसे जुलूस हो, अगर हमारी इस्लाह समाजी तौर पर अच्छी नहीं होती है, हमारे घर का माहौल सही नहीं होता है, तो सब फजूल और बेकार है। 3-3 4-4 घंटा हमारे उलमा तकरीरें करें, किसी मौजू पर 2-2 घंटा बोलते हैं, आपने जिक्र किया, कोई ऐसा नहीं है। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो हुजूर किताब, तेरा मुशाहदा राज़ी ना साहिब कशाफ। जरूरत इस बात की है कि आइए हम मिलजुल करके इसकी इस्लाह करें, इसका हल तलाश करें, अपने इलाके में स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, जहां बच्चियों के पर्दे का मामूल इंतजाम हो, जहां पढ़ाने वाली लेडी टीचर हो, पढ़ाने वाले जेंट्स ना हो, तब जाकर के सारे माशरा बनेगा, तब जाकर के अच्छी इस्लाह उनकी हो सकती है। वरना हमारी बच्चियां अगर बगैर पढ़ाई के साथ दूर दराज सफर करेंगी तो कोई जिस तरीके से लोचते हैं जिंदा गोश्त को, मुर्दे गोश्त को, इसी तरीके से अखबार बैठे हुए काटते, और ये मामला हो रहा है रोज आप अखबारों में, सोशल मीडिया के जरिए आपको मालूम पड़ता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस जानिब तवज्जो दें, जुमा के खुतबे उलमा से दिलाई जाए, ताकि बेदारी पैदा हो हमारी बहनों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर। और बाइज्जत वो खातून वो है कि जो अपने कैरियर को बनाने के चक्कर में इज्जत तक तो नहीं नीलाम कर रही है। क्या जरूरत है ऐसे कैरियर बनाने की? 28 साल 24 साल 30 साल 35 साल तक बैठे रहते हैं, उनकी शादियां नहीं होती। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसा मौलाना ने बताया कि बहुत सारे लोग इंतकाल फरमा गए, हमारी बहनें बेटियां बेवा हो गई। मौलाना आज हमारे समाज में बेवा औरतों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं बहुत दर्द बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई बेवा बहन या बेवा बेटी है तो घर में रख करके हम गुनाह लूट रहे हैं, गुनाह हासिल कर
शादी जल्द अज जल्द करा दे, वरना बहुत बड़ा मसला होगा, बहुत बड़ा फसाद, बहुत बड़ी बुराई समाज में होगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा बहुत सारे लोग रोना देते कि हमारी बेटी की शादी नहीं होती है, हमारी बहन की शादी नहीं होती है, तो बेटी बहन वाले भी सुन ले कि ऐसे रिश्ते तलाश करें। अगर गरीब कोई लड़का है, गरीब घर का कोई लड़का मुहज्जब है, कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा है, तहजीब वाला है, बहुत पैसे वाला नहीं है, उससे रिश्ता कर दें। रिश्ता क्यों नहीं होगा? हाँ, अगर बहुत पैसे वाला ढूंढेंगे, मालदार अहले सरवत को ढूंढेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जहां मुतल्लका बेवा खातून है, उन बहनों की, उन बेटियों की शादी कर दें। ऐसा नहीं कि शादी का मसला, शादी तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तो हिंदुस्तानी समाज में उल्टा है। सीधा तो सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब में बहुत सारे बेचारे ऐसे नौजवान तड़प रहे हैं, शादी नहीं हो रही है। वहाँ महल इतना ज्यादा है कि दे नहीं पाते, इकट्ठा करते हैं 20 साल 10 साल मुलाकात करके तब जाकर के शादियां उनकी होती है। यहाँ इसका उल्टा है। यहाँ तो जहेज के नाम पर, अभी मौलाना जहेज के मौजू पर खिताब फरमाएंगे, जहेज कोई माने नहीं है। हम सब डाकू बन चुके हैं, अपनी बेटियों का, बहनों का हक दबा लेते हैं, खा लेते हैं। चाहे आलिम हो, चाहे सेठ हो, चाहे जालिम हो, अक्सर, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने बेटियों और बहनों का हुकूक तो दे रहे हैं, लेकिन अक्सरियत इस बात की है कि हम सबसे पहला डाका डाल देते हैं। जैसे हमारे पास दो बेटे हैं, एक बेटी है, तो कहते हैं दो बेटा है, 4 बीघा कहते बेटे के नाम, बेटी को इधर-उधर से जुगाड़ करके शादी ब्याह कर देते हैं जहेज का नाम। जबकि ये सरासर हराम है। मुजरिम है वो बाप, मुजरिम हो भाई, कि अगर अपने बहन या बेटी के हक को कसब करता है, उसको विरासत में हिस्सा नहीं देता है। इसलिए बिला ताक़ीद अब मैं अस्मा खराशी, माफ फरमाइएगा, अब मैं आप लोगों की दिलचस्पी के लिए एक नज़्म मौलाना आदिल नदवी साहब से गुजारिश करता हूं कि नज़्म पेश करें नात की शक्ल में, ताकि मौलाना अब्दुर्रहमान साजिद सलफी साहब का जो खुशबू शायर भी हैं और तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, फिर उनको ज़हमत दूंगा। पहले मौलाना आदिल नदवी साहब आपके सामने एक नज़्म पेश करेंगे। मुस्तफा कितना दिलकश है नाम आपका, मुस्तफा कितना दिलकश है नाम आपका, सारी दुनिया में है एहतराम आपका, सारी दुनिया में है एहतराम आपका, है लक़ब आपका रहमते आलमीन, है लक़ब आपका रहमते आलमीन, खूब से खूब तर है मकाम आपका, खूब से खूब तर है मकाम आपका, शाफ़े हश्र रब ने कहा आपको, शाफ़े रब ने, शाफ़े हश्र रब ने कहा आपको, मर्तबा ये है खैरुल अनाम आपका, मर्तबा ये है खैरुल अनाम आपका। आप
کے بعد میں مولانا عبدالرحمان سلفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں پیچھے لوگ جو بیٹھے ہوئے آگے جائے. مولانا عادل صاحب نے کہنا تھا کہ اگر ٹیک لگانے میں دشواری ہو رہی بزرگ ہے تو لگا سکتے ہیں, لیکن نوجوان آگے آ جائیں تاکہ جو ہے اس پروگرام کے آخری مقرر شعلہ بیاں خطیب جو نہ صرف مہاراشٹر میں بلکہ یو پی کے اکثر پروگراموں میں اجتماعات میں شرکت ہوتی رہتی ہے آپ کی, الحمدللہ بہت اچھا خطاب ہوتا ہے. اور وہ ممبئی کے مسجد مدرسہ دارالسلام واشی ناکا کے استاد ہیں, امام و خطیب ہیں. جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے جہیز کی لعنت, جہیز کی لعنت کے خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم شرح صدر کے ساتھ ایماندار بن جائیں. چاہے عالم ہو, سیٹھ ہو, امیر ہو, غریب ہو, جس کو اللہ رب العالمین نے جتنی توفیق دی ہے, مال ہے اتنا, اس میں حصہ جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے بچیوں کا, وہ حصہ دے دے, خود بخود جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی. اور بچیاں جو مظلوم ہیں, جو ان پر مظالم و ستمرانیاں ہوتی ہیں, ظلم و زیادتی ہوتی ہے, وہ سب ختم ہو جائیں گے الحمدللہ. اس لیے میں بلا تاخیر مولانا ساجد تخلص بھی رکھتے ہیں, مولانا عبدالرحمان ساجد سلفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور جہیز کی لعنت کو خطاب فرمائیں. مولانا عبدالرحمان ساجد سلفی.